ڈاکٹر صاحب حدیث کرتاس کا معنی اور مفہوم کیا بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اہم حدیث ہے اس حوالے سے کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں. ایک تو لاسٹ ٹائم ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو کی تھی کہ من کنت مولا فعلی مولا، جو غدیر خم کا خطبہ ہے اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت علی کو جو ہے وہ خلیفہ بنا کے گیا، حالانکہ وہ استدلال بنتا نہیں. اس پہ ہم نے مفصل 2 ایپیسوڈ میں گفتگو کر دی. پھر حدیث کرتاس سے استدلال کیا جاتا ہے. یہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، جیسے یہ متن آپ کے سامنے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ مرض الموت کے اندر جو ہے جس میں آپ کی رحلت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری کا جب غلبہ تھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جی مجھے جو ہے نا وہ کوئی چیز لا دو، میں تمہیں جو ہے وہ کچھ لکھ دوں، کوئی وصیت لکھوا دوں. تو اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی چونکہ بیماری کا غلبہ ہے تو اس وقت میں جو ہے وہ قلم دوات نہ لے کے آئیں، مطلب اس وقت میں کوئی وصیت نہ لکھوائیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی نہیں لکھوا لیں. اب اس پہ اختلاف ہو گیا. جب اختلاف پیدا ہوا، تھوڑی آوازیں اونچی ہوئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ میرے پاس سے اٹھ جاؤ. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وصیت پھر نہیں لکھوائی. اس سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں وصیت لکھوانا چاہتے تھے. یہ ایک بات تو بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم دوبارہ احادیث کی روشنی میں ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا لکھوانا چاہ رہے تھے، احادیث سے کیا ثابت ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول نے اس کو اہم نہیں سمجھا اس لکھوانے کو. اگر آپ نے اس کو اہم سمجھا ہوتا تو اس اختلاف کی وجہ سے اللہ کے رسول یہ نہ کہتے کہ اٹھ جاؤ اور نہ لکھواتے، بلکہ آپ یوں کہتے کہ اٹھ جاؤ اور پھر آپ لکھوا دیتے. تو گویا اگر آپ نے نہیں لکھوایا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اہم چیز نہیں تھی. آپ نے ایک ارادہ ظاہر کیا، ٹھیک ہے، خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی، لیکن اس میں جو ہے وہ اختلاف ہو گیا کہ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تردد میں، کسی تکلیف میں ڈالنا مناسب نہیں. ٹھیک ہے، اور قرآن ہے ہمارے پاس بالکل واضح ہے، تو ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ لکھوانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بعض صحابہ کی رائے تھی، مطلب وہ بھی اس جذبے کے تحت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں تو کیوں مشقت میں ڈالتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھوانا چاہ رہے تھے وہ کوئی اہم چیز نہیں تھی. اگر اہم ہوتی قرآن کی طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کے جاتے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا کے جاتے، لیکن آپ اس کو لکھوا کے نہیں گئے. تیسرا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا کیا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کہ یہ بات جو ہے وہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جیسے اللہ کے رسول نے، یہ بھی مرض الموت کی بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ اچھے موڈ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ابو بکر کو اور ان کے بیٹے کو، عبد الرحمن نام تھا ان کا، کہ ان کو میں بلوا بھیجوں رضی اللہ عنہما، اور میں جو ہے نا وہ کچھ لکھوا دوں تاکہ جو تمنا کرنے والے ہیں نا ان کی تمنا اور ان کی جو خواہش ہے وہ خواہش جو ہے وہ ختم ہو جائے. مطلب ظاہری بات ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ تمنا تو موجود تھی، ادھر انصار میں بھی تمنا موجود تھی کہ جی ہمارے پاس اقتدار آئے، ہمارے پاس اختیار آئے. ٹھیک ہے، اسی طرح مہاجرین میں بھی ظاہری بات ہے کہ 2 گروپس تو بن گئے تھے. لیکن اللہ کے وسلم نے کیا کہا کہ پھر میں نے یہ بات سوچی ابو بکر کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پہ راضی نہیں ہوں گے اور نہ ہی اہل ایمان کسی پر راضی ہوں گے. اور مسند احمد کی روایت میں تو یہ بات جو ہے وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ آ گئی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے مسند احمد کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے جو ہے، حضرت عائشہ سے کہا کہ اپنے والد کو اور اپنے بھائی کو بلوا لو تاکہ میں ابو بکر کے لیے کچھ لکھوا جاؤں، حتیٰ اکتب لابی بکر کتابا. یہ نصیحت بیسیکلی وصیت جو تھی یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے تھی، یہ کسی اور کے لیے نہیں تھی. اس حوالے سے بالکل واضح. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر خلیفہ بنا کے جاتے تو کس کو بنا کے جاتے؟ تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ حضرت ابو بکر کو، کیونکہ ان کے سامنے اللہ کے وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا نا کہ میں ان کے لیے وصیت لکھوا کے جاؤں. یہ ان کی اجتہادی رائے نہیں ہے حضرت عائشہ کی، ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. مسند احمد کی روایت ہم نے دیکھی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہم نے دیکھی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ حضرت ابو بکر کو، کیوں کہ اللہ کے رسول نے ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا. ٹھیک، تو پھر انہوں نے پوچھا اچھا اگر اس کے بعد بھی کسی کو اللہ کے رسول نامینیٹ کرتے تو کس کو کرتے؟ تو حضرت عمر کو انہوں نے کہا. اچھا اس کے بعد تو کہنے لگے ابو عبیدہ بن جراح. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جو ہے وہ ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی مسئلہ پوچھا.
تو کہنے لگی کہ اگر میں دوبارہ آؤں، ٹھیک ہے، تو اور آپ مجھے نہ ملیں، اس کی مراد یہ تھی کہ اگر آپ دنیا میں نہ رہیں تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر ابو بکر کے پاس چلی جا۔ تو بھائی یہ واضح اشارہ تھا کہ میرے بعد کون ہے جس کی طرف تم نے رجوع کرنا ہے؟ ابو بکر، وہ خلیفۃ المسلمین ہوں گے، ان کے پاس جو ہے وہ چلی جا۔ تو واضح روایات، قطعی نصوص بالکل کلیئر کٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ حدیث کرتاس حضرت ابو بکر کے حق میں جا رہی تھی، بالکل واضح طور پہ جا رہی ہے۔ تو حدیث کرتاس سے یہ مفہوم نکالنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، تو یہ مفہوم نکالنا جو ہے وہ کسی طور پہ بھی درست نہیں، کیونکہ صریح نصوص جو ہے وہ اس مفہوم کا کیا کرتی ہیں؟ انکار کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے کہ حدیث ثقیفہ بنی سعدہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ انشاءاللہ اس پہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کرتے ہیں۔